سب خوش ہیں؟ ہاللویا۔ میں بہت کسی خوش ہوں۔ یسوع مسیح کا شکر ہے ایک دفعہ پھر خدا نے مجھے موقع دیا اور خدا کے خادم خدا کے سور میں جنہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا کہ میں سب کے درمیان خدا کا کلام شیئر کروں۔ کلام تو کچھ اور تھا مگر صبح خدا نے مجھے نیا آئیڈیا دیا، وہ میں نے چھوڑ دیا اور میں نے ایک اور آئیڈیا کو لیا اور آپ کو ذرا غور سے سننا شاید مشکل ہو۔ چرچ میں ان پڑھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کلام سننا۔ میں نہیں کہتا کہ اس دنیا سے چلے جائیں، مگر ان کو سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں تو میں سیدھی بات ہے، آپ بد قسمت ہیں، کیونکہ آپ کو بائبل پڑھنا نہیں آتی، تو آپ کیا سیکھیں گے، کیا سمجھیں گے خدا کے لیے؟ مجھے بڑی اچھی ایک خدا کے خادم کی بات یاد آتی ہے، انکل مولونا بہت لوگ سنتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اگر پڑھیں تو سیکھنا شروع کریں اردو، وہ بائبل تو پڑھیں روز، بائبل لیں اور کان کو لگایا کریں، جب مرضی سن لیا کریں بائبل کو۔ آپ سن بھی سکتے ہیں، اگر لوگ جو نہیں پڑھ سکتا آڈیو بائبل ہوتی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو کیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ میں آگے بڑھوں تو خداوند کو سمجھیں۔ پریئر آپ کو آگے نہیں بڑھائے گی، پریئر بیسٹ ہے، مگر آپ دیکھیں عمران خان ہے یا کوئی بھی سیاسی شخص ہے، آپ تو جانتے ہیں مگر وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ نے بھی تو اسے جاننا ہے یا اس نے بھی آپ کو جاننا ہے۔ کیسے؟ جب آپ اس کو سمجھو گے۔ اتنا بڑا خدا ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ رہے، آپ اس کو جانتے ہی نہیں، تو آپ کو جاننا پڑے گا۔ دعا سے نہیں جانیں گے، آپ کو اسے جاننا پڑے گا۔ بائبل پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا خدا کیا پسند کرتا ہے اور خدا کیا پسند نہیں کرتا۔ آپ جانیں گے تو پتا چلے گا۔ سمجھیں، خدا کو جانیں، ٹریننگ سیکھیں، بائبل اسٹڈی جیسے چرچ میں بھائی صاحب کو سیکھیں زیادہ سے زیادہ، اگر آپ خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ کہوں گا، خدا کو سمجھنا ہے تو بائبل کو پڑھنا شروع کریں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ خدا کو نہیں سمجھیں گے، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا اور ساری عمر سمجھ کے اتنے ہی اس دنیا سے چلے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ سمجھوں، میں زیادہ آگے بڑھوں، تو پھر بیسٹ ہے۔ آپ میں بہت سارے لوگ ہیں اور خدا نے مجھے بتایا کہ اکثر جب دعائیں کرتے ہیں تو دل میں کہتے ہیں میری سنی نہیں جاتی، کی وجہ ہے؟ میں دعا بھی کرتی ہوں مگر کیوں نہیں وہ چیزیں پوری ہوتی ہیں؟ اور آج کا جو میسیج بھی میرا یہی ہے کہ کیوں کچھ لوگ بہت کچھ نہیں مانگتے اور بہت کچھ مل جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو بہت کچھ مانگتے ہیں انہیں تھوڑا سا ملتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کوئی تو بتھراتا ہے اسے اور ملتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے بھی دریغ کرتا ہے اور وہ کنگال ہوتا جاتا ہے۔ کوئی تو بتھراتا ہے، یہ بس کلام سنے، چکروں میں نہ پڑے۔ یہ جب کلام ہوتا ہے نا تو کئی دفعہ یہ چکر آ جاتے ہیں، وہ پلیز کلام نہیں سننے دیتا، کہیں بچے کو چکر چلا دیتے ہیں۔ بس میری طرف دیکھیں، جو میں سنا رہا ہوں اس کی طرف دیکھیں۔ کوئی تو بتھراتا ہے، بتھراتا بکھیرتا ہے، دیتا ہے، اسے اور ملتا ہے، مگر کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے نہیں ہے تو وہ اور بھی کنگال ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا خدا کو اگر آپ اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ غیر قومیں جو خدا کو نہیں سمجھتے مگر وہ اپنے ایریا میں اس پاور میں جو اس دنیا میں موو ہوتی ہے
اس کے لیے بڑھتی جاتی ہے، مگر ہم کنگال ہوتے جاتے ہیں، ہم غریب سے غریب ہوتے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ بولنا شروع کرے، خدا مجھ سے کلام کرے ہر کو۔ جب آپ بولیں گے تو پھر خدا آپ سے کلام کرے۔ لا بولو کو ستر کی ستی، او مائی لارڈ مائی لارڈ مائی سیویئر، ریبا کا ستی کی تیری رابا کا ستی کی ستی کلام بولو کو ستر کی، او خدا مجھ سے کلام کرے۔ اے باپ جو تو نے مجھے کلام دیا، یہ لوگ سمجھے، یہ لوگ سمجھے، یہ لوگ سمجھے، یہ لوگ سمجھے، بہنیں بھائی سمجھے اس کلام کو۔ جب یہ سمجھیں گے تو تیرے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ او باپ جب ہم تجھے سمجھیں گے تو پھر ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہم خداوند کے حضور میں نئے عہد نامے میں متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 15 آیت، خداوند 15 اور 16 خداوند کے حضور میں پڑھیں گے۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یسوع نے شاگردوں کو کہا، اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ 17 یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ آمین۔ یسوع کا نام تھا یسوع مسیح، مگر جب فرشتے نے مریم کو کہا تو اس نے کہا اس کا نام یسوع رکھنا، مسیح نہ رکھنا۔ مگر یسوع کا جو مسیح نیم تھا وہ اسپرچل نیم تھا، آسمانی نام تھا، مگر یسوع کا جو نیچے والا نام تھا وہ مسیح تھا، یسوع تھا۔ اس لیے جب یسوع نے پوچھا اور پطرس نے کہا تو مسیح ہے، یسوع نے کہا، اس نے کہا تو مبارک ہے کیونکہ یہ نیچے سے نہیں گیا، یہ میرے باپ نے اوپر سے تجھے بتایا، اس لیے تو مبارک ہے۔ یسوع کے دو نام تھے، ایک اسپرچل تھا اور ایک فزیکل تھا۔ جو نیچے والا نام تھا وہ تھا یسوع، اور جو اوپر والا تھا وہ مسیح تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے ایسے نہیں کہہ دیا، او پطرس تو مبارک ہے، یہ نیچے سے نہیں پتا چلا، یہ اوپر سے میرے باپ نے تجھے بتایا۔ اس لیے یاد رکھیں یسوع مسیح اسپرچل نیم مسیح تھا، اور نیچے جب فرشتے نے مریم کو کہا تو لکھا تم اس کا نام یسوع رکھنا، تم اس کا نام ایمینویل رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، اس کا نام یسوع رکھنا۔ آپ اس دنیا میں تو رہتے ہیں مگر اس دنیا کے ساتھ بھی آپ کا لنک ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس آپ ادھر سوتے ہیں اور کھاتے ہیں مگر کسی اور دنیا کے ساتھ آپ کا لنک نہیں ہے۔ یسوع جب دنیا میں چلتا پھرتا تھا تو اس کا نام زمین والا نام ہی نہیں تھا، اس کا نام آسمان والا نام بھی تھا۔ کیا آپ کو پتا آپ کا آسمانی نام کیا ہے؟ آپ کو پتا آپ کا اسپرچل نام کیا ہے؟
پطرس کا نام کیا تھا؟ شمعون. اور یسوع نے اس کا کیا نام رکھ دیا؟ پطرس. یاد رکھیں مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جب ہم اوپر جائیں گے تو ہر ایک کو پتھر ہوگا, اس پر اس کا نام لکھا ہوگا. آپ کا اسپرچل نیم اور ہوگا جب اس دنیا سے اوپر جائیں گے. یہ والا نہیں ہوگا ولیم, پطرس اور اینیمل جو بھی ہے, ادیب یا پاسٹر ہارون رائے, یہ ہمارے سارے نام اس دنیا کے ہیں. مگر اس سے اوپر آسمان پہ جب جائیں گے ہمارا ایک اسپرچل نام ہوگا. اور جب ہمارا اسپرچل نام ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارا اسپرچل رینک بھی ہوگا. میں جو کلام دینا چاہتا ہوں وہ ہے اسپرچل رینک. اگر ایک کرنل ہے, جنرل ہے, تو کیا خیال ہے اس کا لیول کیا ہوگا؟ جب وہ کہیں بیٹھے گا, کہیں چلے گا, تو کیا اس کو کوئی ٹچ کر سکتا ہے؟ اس کا رینک ہے. کیا جب وہ تھانے میں جائے گا تو ایس پی اس کے سامنے کو بول سکتا ہے؟ کرنل کے سامنے, بریگیڈیئر کے سامنے, کیونکہ اس کا اپنا ایک رینک ہے. آپ کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی. جب ہم کچھ کہتے ہیں, چاہے آپ ان دا نیم آف جیزس کہہ لیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. آپ وہی کی وہی سالوں سال ہو گئے ہیں, چیزیں بدل نہیں رہی ہوتی, چیزیں چینج نہیں ہو رہی ہوتی. کچھ تو ہم کئی دفعہ لیبل خدا پہ لگا دیتے ہیں. اب وہ ایک ہماری گلی میں بہن ہے, اس کا آپریشن ہوا ٹانگ کا, بہت اچھی ہوگی, اور پھر گولیاں کھا لیا تو جا کے میں جب گئی خدا نے معجزہ کر دیا. معجزہ کیوں ہے؟ وہ تو ڈاکٹروں نے معجزہ کیا. خدا ان کو گائیڈ کرتا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے, معجزہ شفا ان میں فرق ہے. ہم کئی دفعہ کچھ لیبل خدا پہ بھی لگا دیتے ہیں. اچھی بات, کوئی کام نہ ہو رہا تو ہم شیطان کو بھی الزام دے دیتے ہیں. اب بدرواں نے ہوتی ہے, اب بدرواں نے چھیڑا, اب بدرواں کام کر رہی ہیں. تو ابلیس کو پتا بھی نہیں ہوتا, کہتا چل میرے مینو بدنام کری دو. ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے, ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے, کون سی چیزیں کہاں ہیں اور کس جگہ ہے. وہ زندگی گزرنی بس ٹھیک ہے. پطرس کو یسوع نے کہا آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا, اور تو زمین پر جو کچھ باندھے گا وہ آسمان پر باندھ جائے گا. اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ کنجیاں آسمان کی مل رہی ہیں, اور زمین پر جو باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا. اب میں آپ کو کہوں بیٹا, آسمان سے آپ ایک بہت بڑا رینک ہوگا, اور آپ کے پاس کنجیاں ہوں گی, اور آپ کہیں گے مجھے آسمان پہ تو بھی جانا نہیں, مجھے تو زمین پہ چاہیے اتھارٹی. تو یاد رکھیں جب ہیون پہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے تو زمین پہ آپ کی 0/0 اتھارٹی. ایلیا ایسے ہی نہیں آسمان کو بند کر دیتا تھا, کیونکہ اس کی اسپرچل اتھارٹی تھی اوپر. یسوع بھی کام کرتا تھا, اور وہ 7 لوگ بھی کام کرتے تھے یسوع مسیح کے نام سے. اور بدروؤں نے کہا ہم تو یسوع کو بھی جانتے ہیں, ہم پالوس کو بھی جانتے ہیں, مگر تو کون ہے؟ جب ہمارا اسپرچل رینک نہیں ہوگا جب ہیون پر, تو پھر بدروئیں بھی کہیں گی ہم تو یسوع کو بھی جانتی ہیں, تم یسوع مسیح کے نام سے کہہ رہے ہو, نکل جاؤ, ہم اس کو بھی جانتی ہیں, پالوس کو بھی جانتے ہیں, ہمیں اس کا پتہ ہے, مگر تم کون ہو؟ اس لیے یاد رکھیں
ہم زمین پر تو کام کرتے ہیں مگر ہم نے اپنے رینک کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا جب ہم زمین پہ کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک مین آف گاڈ ہے, جب وہ کہتا ہے کہ 2 دن بعد یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے چلی جائیں گی تو 2 دن بعد ویسے ہی ہوتا ہے, مگر جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مہینہ بھی جاتا ہے. کیا فرق ہے اس میں اور کیا فرق ہے ہم میں جب وہ 2 دن کہتا ہے اور 2 دن پورے ویسی چیزیں ہوتی ہیں مگر ہم ہفتہ بھی چلو لیٹ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں تھوڑا لمبا ہو جائے تو دو ہفتے میں بھی کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ تو فرق ہے. ہم بھی یسوع کا نام لے رہے ہیں, وہ بھی یسوع کا نام لے رہا ہے, مگر اس کا اسپرچل رینک ہے مگر ہمارا اسپرچل رینک نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ جب دعائیں کرتے ہیں کیا آپ خدا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں؟ یاد رکھیں, کیا اپنے پاسٹر کے ساتھ آپ وفادار ہیں جس کی کورنگ میں آپ ہیں؟ آپ سب آتے ہیں, آپ کس کی کورنگ کی گریس میں ہیں بتائیں مجھے, اپنا ہاتھ کھڑا کریں. یہ پاسٹر ہے, اس کی کورنگ میں کون کون اس کی کورنگ میں پاسٹر ہاتھ کھڑا کریں. ایک بس کورنگ میں 2 ہے, 3 4 5 6 7, بس آپ نہیں ہو, آپ نہیں ہو تو پھر ہاتھ کھڑا کرو. کون کون ہے ہاتھ کھڑا کریں, اوپر کریں. ڈرتے ہیں آپ کہ کسی اور پاس نہیں دینا لنک کیا کہتا ہے, بس آپ کا نہیں ہے بیٹا, کھڑا کرو. میں کوئی عربی نہیں بول رہا, سیدھا اسٹریٹ. اگر آپ اس پاسٹر کی کورنگ میں ہے تو جب کوئی بھی ڈیمن آپ سے فائٹ کرے گی تو آپ سے کبھی نہیں کرے گی, وہ اس سے فائٹ کرے گی. جب الیشا نے پانی کے 2 حصے کیے چادر سے تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا اے اسرائیل کے خدا, اے یعقوب کے خدا, اے ابراہیم, تو اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا ایلیا کا خدا, اپنے باپ کے خدا کو بلایا, کیونکہ الیشا اپنے باپ کی کورنگ میں تھا. اگر آپ اسپرچولی یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے آپ کبھی بھی اس ڈیپر لیول پہ نہیں جائیں گے. مثال کے طور پر اکثر لوگ کہتے ہیں خدا بولے گا تو خدا کا خادم بولے گا. میں آپ کو اپنا تجربہ دیتا ہوں, میرے ساتھ خدا 24 جیسے ہی میں الرٹ ہوتا ہوں خدا بولنا شروع کر دیتا ہے. ضروری نہیں ہے, پرانے دور میں کیا تھا, اسپرٹ آتی تھی, لوگ بس آنکھیں بند کرتے خدا بولتا تھا. میں جیسے ہی آنکھیں بند کرتا ہوں بولنا شروع کر دیتا ہے. نئے عہد میں اور پرانے عہد میں فرق ہے. اسپرٹ اس وقت ہمارے اندر نہیں تھی, اس وقت آتی تھی اور چلی جاتی تھی, مگر کیونکہ ہم اپنے آپ کس مین آف گاڈ کی کورنگ میں ہیں کہ خداون 24 آور آپ سے بولے. اگر میں بولنا چاہوں تو میں ایک ایک بہن کو اٹھا کے ساروں کے لیے بول سکتا ہوں. یہ نہیں کہ خدا میرے کانچ کو گالے کہے گا تو میں بولا گا, کیونکہ گفٹ جو ہے جیسے ہی آپ الرٹ ہوتے ہیں گفٹ الرٹ ہو جاتا ہے. جس کو کہتے ہیں ایک گفٹڈ مین آف گاڈ ہوتا ہے, ایک اسپرچوئل مین آف گاڈ, امین کے جسے کہتے ہیں بورن پروفٹ اور گفٹڈ پروفٹ. جب گفٹ آپ کے اندر کام کرتا ہے تو آپ کو بلانا نہیں پڑتا, جیسے آپ کا گفٹ آپ کے اندر ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. چاہے 10 لوگ کھڑے ہیں, آپ 10 لوگوں میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو کہنے کو خدا, کیونکہ خدا نے آلریڈی گفٹ دی ہے, آپ 50 لوگوں کو کھڑا کر دیں بولنا شروع کر دیں گے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, آپ یہ کر رہے ہیں, خدا آپ کے لیے کر رہا ہے. کیونکہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ گفٹ جو ہے جیسے آپ الرٹ ہوتے ہیں گفٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا مشکل ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایسے ہی آتا ہے.
اگر آپ سمجھ لیں گے بہت اچھی بات ہے. تو یاد رکھیں آپ دنیا میں تو ہیں, کیا آپ روحانی دنیا سے بھی اٹیچ ہیں؟ جب آپ خدا کو قبول کرتے ہیں تو بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو ایمان لائے گا, بپتسمہ لے گا, وہ نجات پائے گا, اور ان کے درمیان میں یہ معجزے ہوں گے. دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, جیسے ہی آپ ایمان لے کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کو برکت مل جاتی ہے, اور آپ اسپرچل ریلم میں ایک گیٹ کھل جاتا ہے, ایک دروازہ کھل جاتا ہے, جس میں آپ کی اتھارٹی ہو جاتی ہے. آپ بدروہوں کو یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹتے ہیں, وہ نکل جاتی ہے. اور آپ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مین کے ایک لنک بن جاتا ہے ہیون سے ارتھ پر. مگر یہ خدمت نہیں ہے, یہ تو آپ کو ایک گفٹ دیا گیا ہے, اور یہ بلیسنگ ہے کہ آپ کو پروو ہو جائے کہ خدا میرے ساتھ لنک اپ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جی بدرواں نکل گیا, خدمت آ گئی. خدمت تو اس کے بعد کی بات ہے, یہ خدمت نہیں ہے. یہ تو جسٹ جب نجات ملتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ خدا ایکسٹرا گفٹ دے دیتا ہے. ایک پیزا لو تو 2 پیزے فری. تو مطلب کہ نجات پاؤ تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کو فری میں ملتی ہیں جو آپ کام کرتے ہیں. اس سے مطلب نہیں کہ تم خدا دے معلوم ہو گئے. پھر اس کے بعد کی بات ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں. نہ کریں, آپ گھر میں کام کرتے ہیں, مگر خدا کو جانیں. جیسے خدا کو جانیں گے آپ ڈیولپ ہوتے جائیں گے. کچھ بہنوں نے, کچھ بھائیوں نے گھروں میں سٹارٹ کر دی خدمت, مگر کیونکہ لیک آف نالج ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ ہر بچہ, اگر یہ چھوٹا سا بچہ, بیٹا یہ بچہ اگر ایمان لے کے آتا ہے اور کہتا ہے خداوند میں ایمان لاتا ہوں اور میں تجھے جاننا چاہتا ہوں, تو خدا سے چھوئے گا, جس کسی بیمار پر آتے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب میں اس کو تو پادری ہے, یہ تو کوئی لاجک نہ. یہ تو خدا نے جب جو اس یہ ایمان لے کے آیا تو خدا نے جسٹ اسے گفٹ دیا ہے, بلیسنگ دی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک پادری بن جائے گا. بات کی بات ہے کہ آپ کس انائنٹنگ میں, کس فیلڈ میں خدا آپ کو یوز کرتا ہے. بیٹھو بیٹھو. اس لیے یاد رکھیں آپ دنیا میں تو ہو, مگر ہیون پر آپ کا لیول کیا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھیں گے, ڈینی کو سب نے دیکھا ہو, سب نے نام سنا ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو چھوٹا ہے خدا کی, مگر اتنی بڑی بلیسنگ ہے, اتنی بڑی ایکسٹراڈنری بلیسنگ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسپرٹ میں بہت بڑا جوائنٹ ہے, مگر فزیکلی وہ آپ کو بڑا سا چھوٹا سا بندہ ملے گا. بلیک پیپل ہیں, کالا سا بندہ ہوگا, اس کا اتنے ہونٹ ہوں گے, اتنے بڑے ناک ہوں گے. آپ کو یہ کیا خدمت کرتا ہے, مگر وہ جب ان دا نیم آف جیسس کہتا ہے تو چیزیں ہلتی ہیں, کیونکہ اسپرٹ میں اس کا رینک بہت بڑا ہے. زمین پر چاہے وہ چھوٹا سا کچھ بھی نہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا, مگر جب وہ ان دا نیم آف جیسس کہہ رہا ہوتا ہے تو ہیون بھی اس کی بات مان. یاد رکھیں اسپرٹ بدروہیں آپ کو نہیں جانتی, آپ کے رینک کو جانتی ہے. یسوع مسیح نے جب اس 6000 بدروہیں نکالی تو اس نے کہا ابھی کچھ نہیں کہا, اور وہ جب قبروں میں رہتا تھا انہوں نے کہا اے خدا تعالیٰ کے بیٹے, تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے. بدروہیں یسوع کے رینک کو جانتی تھی کہ یہ ہیون میں کیا ہے, خدا تعالیٰ ہے, خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے, یہ کنگ آف کنگ ہے. زمین پہ وہ کنگ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وہ عام انسان تھا, چلتا تھا, 12 شاگرد اس کے ساتھ موو کرتے تھے, مگر اسپرٹ میں اس کا کیا رینک تھا, وہ کنگ آف کنگ تھا, وہ بادشاہ. بدروہیں اسے دیکھتی کہتی ہمیں وقت سے عذاب میں نہ ڈال. اس کا مطلب اس کا رینک اوپر بہت زیادہ تھا. اس لیے وہ جب اپنے نام سے نہیں کچھ کہتا ہے گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ, تو کہتی خدا تعالیٰ کے بیٹے ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال, ہمیں سوروں میں بھیج. بدروہیں پالوس کو جانتی ہیں,
بدرویں یسوع کو جانتی کیونکہ ان کا رینک ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا رینک ہے، جب یہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ کیا آپ کے گھروں میں جب بدرویں آئیں گی تو کیا آپ کا رینک ہے کوئی؟ مگر ایک رینک آپ کا ہے، مین آف گاڈ۔ آپ کو کچھ پتا ہو یا نہ ہو، آپ کو کچھ پتا ہو یا نہ ہو، یہ جو مین آف گاڈ ہے، جو اس کی گریس آپ کے اوپر، تو اسپرٹ آپ کو پاس آئیں گی بھی اور آپ کے پاس فائٹ کرنا بھی چاہیں گی تو وہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کی گریس آپ کے اوپر ہے۔ یاد رکھیں علیشا نے جب 2 حصے کیے تو اس نے ابراہیم کا خدا کا نام نہیں لیا تھا، اس نے کہا تھا ایلیا کا خدا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ کا نام ایلیا تھا، تو اسے پتا تھا میرے باپ کا جو اسپرچل رینک ہے وہ بہت ہے، وہ آسمانوں کو بند کر سکتا ہے، وہ بارش کو بند کر سکتا ہے، کوئی چیز بھی لا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ کا جو اسپرچل فادر ہے اس کا ایک رینک ہے، اس کا ایک رینک ہے، آپ اس کی گریس میں ہو۔ آپ ہر پادری کی گریس میں نہیں ہو سکتے۔ پادریوں سے واقفیت تو ہو سکتی ہے، لوگوں سے واقفیت تو ہو سکتی ہے، مگر آپ کس گریس میں ہیں؟ ایک نیا شخص آتا ہے تو مین آف گاڈ سب سے پہلے پوچھے بیٹا آپ کس کی کورنگ میں ہو، آپ کس کے انڈر ہو؟ کیونکہ جب بھی اسپرٹ جب بھی چیزیں ماریں گی وہ آپ کے اسپرچل فادر پر اٹیک کریں گی، اس کے ساتھ فائٹ کریں گی، آپ کو ٹچ نہیں کریں گی، کیونکہ آپ کس کی کورنگ میں ہو۔ یہ مین آف گاڈ ذمہ دار ہے آپ کا۔ آپ یہ نہ سمجھیں ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے ایکسٹرا آرڈنری ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کچھ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کی گریس آپ کے اوپر۔ سیکھیں، اگر میں گریس کے بارے میں بتاؤں تو بہت اسٹڈی ہے، سیکھیں خدا کو، آپ سیکھیں گے تو پتا چلے گا۔ بائبل میں ڈھیر لگا ہوا ہے مین آف گاڈ کی آپ کس گریس میں ہو۔ اگر آپ کسی گریس میں نہیں، بدروہیں آپ کو ماریں گی، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، آپ سے فائٹ کریں گی۔ اگر آپ اس لیول کے نہیں ہو، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ افریقہ میں ایک شخص اور ایکسٹرا آرڈنری خدا نے اسے برکت دی، اتنی برکت بدروہوں کو حاضر کر کے بدروہ کو کہا چل میری گاڑی پارک کر، وہ آگے لے چل۔ لیول اتنا ہوتا تھا اس کا، اور وہ اسپرٹ اس کی گاڑی کھولتی اور اندر بیٹھ کے اس کی پارک کر کے آگے لے کے جاتی تھی۔ مگر کچھ لوگوں نے اسے دھوکے سے اس ایریا میں بٹھایا جہاں اسپرٹ کا ایریا تھا، ادھر اسے بٹھایا اور انہوں نے اس کو مارا۔ آپ کس گریس میں ہو تاکہ آپ بچے رہو؟ اگر آپ کسی کی گریس میں نہیں ہو تو سمجھ لو آپ کسی نہ کسی دن پکڑ لے گی بدروہ۔ اکثر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جاتے جاتے ہی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر، جیسے مین آف گاڈ نے کیا اپنے بچوں پہ اپنے گھر کے ایریا میں لگاؤ گے تو اس کے ذریعے وہ بلیسنگ موو ہوگی۔ چیزیں ڈیپر سے ڈیپر لیول پہ آپ کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ایمان رکھیں، کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں ہم فیصل آباد سے جب آ رہے تھے رات کو 9 ساڑھے 9 بجے، تو سڑک ٹوٹی تھی، ہم نے گاڑی درمیان بھی کر دی، تو کیونکہ گاڑیاں 100 سے ابو تھی تو اوپر والی لائن تھی تو 2 لائنیں ساری ٹوٹی تھی، تو ہم نے درمیان میں کھڑی کر دی، تو وہ کے پیچھے بہت تیز گاڑیاں آ رہی تھی۔ ایک گاڑی نے بریک لگائی، شکر ہے ہمارے اوپر سے نہیں، ایسے آگے سے نکلی، اگلی گاڑی میں لگی جاتی، اور میرے بچے اور ہم تھے، اور خدا کا انجن ہماری گاڑی کے ایسے صاف ہے، اس نے اس گاڑی کو ہی بچایا، اور وہ لگی مگر وہ ایزی ہو گئی، نہ الٹی نہ کچھ ہو، 100 سے ابو اسپیڈ۔ جب آپ کس گریس میں ہیں تاکہ اسپرٹ آپ کو ٹچ نہ کرے، آپ کس کی گریس میں ہیں؟ کیا 2 3 خادموں کی گریس میں ہیں؟ ایک خادم کا میرا رابطہ ہے، آپ مریں گے،
آپ کو بدوئیں ماریں گی. آپ انٹیلیجنٹ جتنے مرضی ہو, جتنی مرضی بائبل پڑھتے ہو, ان دا نیم آف جتنا مرضی کرو. ان دا نیم آف جیسس کا مطلب کیا ہے؟ انوما, کریکٹر. آپ کا کریکٹر رانگ ہے, کرپٹ ہے کریکٹر. ان دا نیم آف جیسس کا مطلب یہ نام نہیں ہے, یہ کریکٹر ہے. آپ کہتے ہیں ان دا نیم آف جیسس ٹھیک ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کا کریکٹر ان دا نیم آف جیسس ہے. نیم مین انوما, انوما کا مطلب کریکٹر. کیا آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے؟ کون سا کریکٹر جو خداوند نے اس میں لکھا ہے؟ آپ کرپٹ ہے اپنے کریکٹر میں. تو ابلیس آپ کو مارے گا. جب پریئر کریں خداوند ہم اپنے خادم کی گریس میں, اے باپ ہم اپنے خادم کی جو تو نے ہمارے اوپر اسپرچل فادر رکھا ہے, یاد رکھیں جب ہیون میں بھی جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہر خادم آپ کے ایریا میں موو کرے گا. جس خدا پوچھے گا یہ تیری بھیڑیں تھی, تو نے کیسا کام کیا, یہ بھی اس کی ذمہ داری ہوگی مین آف گاڈ کی کہ تو نے سکھایا کیا ان کو, تو نے کس لیول پہ ان کو لے کے گیا. اس لیے بچے رہنا چاہتے ہیں تو خدا کے خادم کی گریس لے رہیں, انجوائے کریں, بڑھیں, موو کریں, آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں, غیر قومیں جب پیر ہوتے ہیں, آپ کبھی دیکھیں تو ہر گھر کے ساتھ لنک ہے کسی پیر کا. پیر صاحب اپنے دربار سے بیٹھے اور بات چل رہا ہے, وہ تیری دکان سے کسی نے کچھ کیتا, آ جا, وہ کچھ کبھی کچھ لے لے گا, کچھ لے لے گا, وہ دوے گا جا کے, کیونکہ اس کے موقع اس کی چیزیں موو کرتی ہیں. تو آپ جو خدا کے لوگ ہو, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. تو کہتے ہیں بھائی ان دا نیم آف جیسس سب کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے سیکھا ہی نہیں خدا کو. وہ کیا کرتے ہیں, ان کے کیوں کام بزنس ٹھیک ہے, ہر دکان پہ پیر ان کا پیچھے ہوتا ہے اور وہ کام اپنا چلا رہے ہوتے ہیں. ہر دفعہ پیر صاحب کو دے رہے ہوتے ہیں, کھانے دے رہے ہوتے ہیں, پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کیا دیتے ہو؟ کیا دیتے ہو؟ خدا کے خادم کو کیا دیتے ہو؟ کی کہتے ہیں پیسے لا دے, خدا کے خادم نے کچھ نہیں دیتے. میں پیسوں کے لیے, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں غیر قوموں کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن فقی اور فریسیوں سے بھی زیادہ آپ کی راست بازی نہ ہوئی تو آپ خدا کی بادشاہی سے باہر ہوں گے. آپ ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. وہ ہر گھر کسی نہ کسی دربار کے ساتھ لنک اپ ہے اور آپ ان کو کچھ بھی نہیں ٹچ نہیں کر سکتے.